السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو ایک اہم بات بتاؤں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ طلاق کے علاوہ 7 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے بھی مرد اور عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کو یہ باتیں معلوم نہیں ہیں، اس لیے آپ کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ خود اس کو صحیح طریقے سے جانیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس بارے میں بتائیں۔ آپ کو تو یہ بات معلوم ہے کہ طلاق اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اب وہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی 7 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے نکاح ختم ہو جاتا ہے اور دونوں کا ایک ساتھ رہنا ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے۔ ان 7 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کی موت ہو جائے، چاہے شوہر مر جائے تو بیوی کا اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا، یا بیوی مر جائے تو شوہر کا اس سے نکاح ختم ہو جائے گا۔ یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے۔ اور عدت گزارنے کے بعد عورت ہے اگر تو وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، اور شوہر ہے تو شوہر کو کوئی عدت گزارنے کی ضرورت شریعت میں نہیں ہے، اس لیے وہ بیوی کے انتقال کے بعد اگر چاہے تو فوری طور پر وہ نکاح کر سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے خلا۔ خلا سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے اور رشتہ ازدواج منقطع ہو جاتا ہے۔ خلا کسے کہتے ہیں؟ آپ آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی عورت ہے اور وہ اپنے شوہر سے پریشان ہے، وہ اسے طلاق بھی نہیں دیتا، اسے چھوڑتا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی دیکھ بھال کرتا، اور اسی طریقے سے اور اسے پریشان کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی اس کے ساتھ گزارنا مشکل نظر آتا ہے۔ تو عورت اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ کچھ رقم لے کر کے مجھے آزاد کر دو۔ اب اگر شوہر راضی ہو جائے اور وہ رقم لینے کے بعد آزاد کر دے تو اسے خلا کہا جاتا ہے۔ اب خلا کے بعد ان دونوں کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، اس سے طلاق بائن ہوتی ہے، اور پھر عورت عدت گزارنے کے بعد اگر کسی دوسرے سے نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے۔ تیسری چیز ہے جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایلا۔ ایلا کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں ایلا اس چیز کو کہتے ہیں کہ شوہر یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے قربت نہیں کروں گا۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ ایلائے موقت ہے، ایلائے معبد ہے، یعنی ایک وقت کے لیے قسم کھائی کہ میں آج سے لے کر کے 2 سال تک، 1 سال تک شوہر یہ کہے کہ میں اپنی بیوی سے نہیں ملوں گا، تو ایسی صورت میں اس سے بھی نکاح ختم ہوتا ہے، لیکن اس کے کچھ شرطیں ہیں۔ اگر آپ نے ایسی کوئی قسم کھائی ہے تو آپ اپنے قریبی دارالافتاء سے رجوع کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ مسئلہ مکمل طور پر تفصیل کے ساتھ بتا دیا جائے گا۔ چوتھی چیز ہے مفقود الخبر۔ مفقود الخبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ شوہر غائب ہو جائے اور اس کے غائب ہونے کے بعد یہ نہ پتہ چلتا ہو کہ شوہر ہے کہاں، اور کئی سال گزر گئے، عورت کو نہ نان و نفقہ دیتا ہے اور نہ ہی اسی طریقے سے اس سے کوئی بات چیت ہے اور نہ ہی اس کا خیال لگتا ہے۔ تو اب شوہر کے غائب ہو جانے کے بعد عورت ظاہر سی بات ہے اس کو نان و نفقہ کی ضرورت ہے، اسے اور بھی دیگر ضروریات کی ضرورت ہوتی ہے، تو اب ایسی صورت میں وہ شوہر کے لیے قاضی کے پاس جائے گی اور وہاں پر مقدمہ دائر کرے گی اور یہ بتائے گی کہ میرے شوہر اتنے دنوں سے غائب ہیں، کوئی بات چیت نہیں ہے، نہ کوئی نان و نفقہ کا بندوبست ہے، لہٰذا میرا نکاح ختم کیا جائے۔ تو جو شہر کا قاضی ہوگا وہ لوگوں میں اعلان کرائے گا کہ فلاں بندہ اگر کہیں پر ملتا ہے تو اسے حاضر کیا جائے، یا اگر وہ خود سنتا ہے تو وہ حاضر ہو جائے، اور کچھ دنوں کی مدت دی جائے گی۔ وہ دنوں کی مدت میں اگر وہ حاضر ہو جاتا ہے تب تو اس سے پوچھ تاچھ کرنے کے بعد اگر وہ راضی رہتا ہے ساتھ میں رہنے کے تو اس کا نکاح برقرار رہے گا، ورنہ قاضی کو اختیار ہے کہ وہ فسخ کا اعلان کر دے اور ان دونوں کے نکاح کو ختم کر دے۔ تو اس سے بھی یعنی اگر کوئی شوہر غائب ہو جائے اور عورت پھر اس کا انتظار نہیں کر پا رہی ہے تو قاضی کے پاس جا کر کے مقدمہ دائر کرے گی، اور قاضی صاحب یہ سارا پروسیس کرنے کے بعد ان دونوں کا نکاح ختم کر دیں گے۔ 5ویں چیز ہے ارتداد۔ ارتداد کا مطلب ہوتا ہے کہ مرتد ہونا، دائرے اسلام سے نکل جانا۔
اگر شوہر نکل جاتا ہے تو اس کا بیوی سے نکاح ختم ہو جائے گا، بیوی نکل جاتی ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتی ہے، کوئی کفریہ کلمہ بول دیا یا کوئی شرکیہ کلمات بول دیے یا کوئی شرک کا کام کیا یا کفر کا کام کیا، تو ایسے صورت میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نکاح کے ٹوٹنے کے بعد اگر یہ لوگ چاہیں تو پھر سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں نکاح ٹوٹ جائے گا۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے تو ان کا نکاح آپس میں ختم ہو جائے گا، اب ان کو از سرے نو پھر سے نکاح کرنا ہوگا۔ چھٹی چیز ہے، ایسی لڑکی سے نکاح کیا جس سے دودھ میں دونوں شریک ہیں۔ پہلے نہیں معلوم تھا کہ یہ میرے ساتھ دودھ میں شریک ہے، بعد میں پتہ چلا کچھ دنوں کے بعد کہ جس عورت کا دودھ لڑکے نے پیا ہے اسی عورت کا دودھ لڑکی نے بھی پیا ہے، یا جس کا دودھ لڑکی نے پیا ہے اسی کا لڑکے نے بھی پیا ہے۔ تو اب یہ چونکہ رضائی بہن اور بھائی ہو گئے، اور رضائی بھائی اور بہن کا نکاح آپس میں درست نہیں ہوتا ہے، نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے رشتہ کر لیا تھا، تو اب جیسے ہی معلوم پڑا فوراً ہی ان کا نکاح ختم ہو جائے گا اور آپس میں یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو رضائی بھائی اور بہن اگر آپس میں غلطی سے بھی نکاح ان کا ہو گیا ہے تو وہ نکاح معلوم ہونے کے بعد فوراً ختم ہو جائے گا اور ان لوگوں کو فوراً جدا ہونا یہ ضروری ہو جائے گا۔ ساتویں چیز ہے حرمت مصاہرت۔ حرمت مصاہرت کیا ہوتا ہے؟ یہ دو چیزیں اس میں ہیں، آپ اس کو بھی تھوڑا سا سمجھیے، بہت زیادہ یہاں پر نہیں سمجھائیں گے لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بتا دیں گے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حرمت مصاہرت کہتے ہیں کہ سسر نے بہو کے ساتھ زنا کیا، یا اسی طریقے سے شوہر نے اپنی ساس کے ساتھ زنا کیا، تو اگر سسر نے اپنی بہو کے ساتھ زنا کیا ہے تو اس کی بیوی کا نکاح اس سے ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی شوہر نے اپنی ساس کے ساتھ زنا کر لیا یا شہوت کے ساتھ اس کی شرمگاہ کو دیکھا تو ایسی صورت میں اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا اپنی بیوی سے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گی۔ تو یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ نکاح کے علاوہ ان 7 چیزوں سے بھی، طلاق کے علاوہ ان 7 چیزوں سے بھی عورت اور مرد کا تعلق، آپسی جو رشتہ ہے وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایسی چیز پائی گئی ہے اور آپ کو معلوم نہیں تھا اس مسئلے کے بارے میں تو آج آپ کو معلوم ہے اور فوراً ہی اس مسئلے پر عمل کریں۔ بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے، اور ایسے ہی بہت اور ساری مسائل ہیں جن کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی ہے، تو ان مسائل کو سیکھنا، ان پر عمل کرنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا نکاح جو ایک پاکیزہ، مقدس اور بابرکت رشتہ ہے، اس کو آپس میں بنائے رکھیں، اور اپنے اور بیوی کے درمیان یا بیوی بھی اپنے شوہر سے کوئی لڑائی جھگڑا یا ایسی کوئی بات نہ ہونے پائے جس کی وجہ سے طلاق وغیرہ کی نوبت پیش آنے پائے۔ اس لیے کہ نکاح کا جو رشتہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے درمیان جنت میں قائم فرمایا ہے، اور یہ جنتی رشتہ بہت ہی مقدس، بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ اس لیے اس رشتے کو پاکیزہ ہی بنائے رکھیں، آپس میں کوئی رنجش ہو تو اسے بیٹھ کر کے سمجھ لیں، کوئی لڑائی جھگڑا وغیرہ کرنے کی کوشش نہ کریں جس کی وجہ سے طلاق وغیرہ کی نوبت پیش آئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں اور وہ بھی دین کے مسائل پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔